یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے، ہدایتوں کے باغ ہیں۔ سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ مال کی خاصیت یہ ہے کہ مال کو جتنا آپ خرچ کرو گے اتنا وہ گھٹے گا۔ بھئی آپ کے پاس میں 1000 روپے ہیں، آپ نے 500 روپے کا کوئی سامان لے لیا تو ظاہر سی بات ہے 500 روپے کم ہو گئے۔ 200 کا آپ نے اور سامان لے لیا تو 200 اور کم ہو گئے، آپ کے پاس اور کم پیسے بچے۔ لیکن علم کی یہ صفت ہے کہ علم کو جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اور جتنا زیادہ اس کو پھیلایا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم مقدر کیا اور جاہلوں کے لیے اللہ نے مال مقدر کیا۔ فاتحہ میں کتنی آیتیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ اب اگر ایک آیت 1000 روپے کی بھی ملتی تو جس کے پاس 7000 روپے ہوں گے وہی جائے گا اور جا کر کے کہے گا صاحب یہ 7000 روپے لو اور مجھے سورہ فاتحہ دے دو۔ اب غریب 7000 روپے کہاں سے لائے گا؟ اس طریقے سے اگر علم بکتا تو جس کے پاس پیسہ تھا وہ تو اپنا جیب سے پیسے نکالتا اور سامنے والے کو بولتا کہ صاحب یہ پیسے لو اور ہمیں علم دے دو، تو پھر غریب تو رہ جاتا، کیونکہ غریب کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تو وہ علم کہاں سے خریدے گا۔ لیکن علم بکتا نہیں ہے، علم کو اللہ نے پیسے کے بل بوتے پر نہیں رکھا ہے بلکہ محنت کے اوپر رکھا ہے۔ اب جو انسان جتنی زیادہ محنت کرے گا وہ اتنا ہی علم میں ترقی کرے گا۔ ہمیشہ یہ ارادہ اور یہ نیت رکھو کہ میں اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کروں گا، پہلے نمبر پہ آؤں گا۔ لیکن استاد ایک کلاس میں تقریباً 20 بچوں کو، 30 بچوں کو، 40 بچوں کو ایک ساتھ پڑھاتا ہے، اس میں کوئی شور مچا رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی پیشاب کی چھٹی مانگ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی بیچارہ وہ محنت مشقت کر کے اپنے سر کے درد کو برداشت کر کے ان سب 40 بچوں کو ایک ساتھ میں پڑھاتا ہے اور اس مشقت کو برداشت کرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اس لیے استاد کس کی طرح ہوتا ہے؟ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اپنے استاد کا ادب کرنا ہے اس طریقے سے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں زندگی بھر اس کا غلام ہوں، چاہے تو اپنے پاس رکھ لے چاہے مجھے بیچ دے۔ تو استاد تو آپ کو قاعدہ سکھاتا ہے، اما پارا سکھاتا ہے، پنجم پارا سکھاتا ہے، پھر اس کے بعد میں قرآن سکھاتا ہے، پھر آپ کو کلمہ نماز سکھاتا ہے، غسل کے وضو کے فرائض سکھاتا ہے، غسل کا وضو کا طریقہ بتاتا ہے، نماز کا طریقہ بتاتا ہے، نماز جنازہ سکھاتا ہے، اور بہت ساری کھانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، مسجد میں جانے کی، یہ ساری چیزیں، ساری دعائیں آپ کو سکھاتا ہے۔ تو استاذ کی بھی بہت بڑی محنت ہے۔ جو بچہ یا بچی اپنے استاذ کا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سب سے آگے بڑھائے گی۔ بلا کسی کمان کے نکل رہے یہ تیر ہیں، جہالتوں کی ہر قدم خطا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ کہ عالموں کی قدر اور علم کی طلب کرو، یہ زمزم حیات ہے، ادب کرو ادب کرو، کہ عالموں کی قدر اور علم کی طلب کرو، یہ زمزم حیات ہے، ادب کرو ادب کرو ادب کرو، کہ علم کی ضیا بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ علماء